السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی آیت کریمہ کی نسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر تقریر کروں گا، آپ حضرات بغور ملاحظہ فرمائیے۔ آپ حضرات نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، سنا ہے، علماء کرام کی زبانی تقریروں میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، غرض کے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی دیش ہو، ہر دیش کے اندر حکومت اس طریقے سے چلتی تھی کہ پہلے باپ، اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد بیٹا، یعنی لوگوں نے حکومت کو پریوار باد کے روپ میں بنا کر ساری جنتا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی یہی رواج تھا کہ ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی، اس کے بعد جب وہ مر جاتا اس کی اولاد اس کی جگہ پر دوسرا بادشاہ بن جاتی۔ اسی طرح راجہ رجواڑوں کی حکومت ہوا کرتی۔ لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جب اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سلطنت، ایسی حکومت کو اس دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں لوگوں کو انصاف مل سکے، اور حکومت چلانے والوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی سلطان بنے، بادشاہ بنے، راجہ بنے، اگر وہ اپنی حکومت کو لمبے دور تک، لمبے سمے تک، آخر وقت تک چلانا چاہتا ہے تو ہر راجہ کو، ہر سلطان کو، ہر بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کو حق اور انصاف کے ساتھ قائم کرے۔ اور یہی ہوا جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ 13 سال تک مکہ شریف کے اندر ستاتے رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر لوگوں کے ظلم و ستم سے جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، 10 سال کا وہ دور ایسا گزرا کہ اس 10 سال کے دور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکومت، ایسی سلطنت کو قائم کیا کہ لوگ جو دوسری جاتی اور دھرم کے ہوا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور انصاف کو دیکھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ پوری دنیا کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو تمہیں اپنی حکومت کو حق اور انصاف کے ساتھ چلانا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف کرنے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے مصلی پر آگے بڑھا دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کئی نمازیں بھی پڑھیں۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ڈائریکٹلی سیدھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، یعنی میرے پیارے آقا تو نبی تھے لیکن آقا کے جو غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر اجاگر ہوئے۔ لوگوں نے بنا چوں اور چرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اور آپ نے لگ بھگ 2.5 سال تک خلافت راشدہ کی حکومت کو قائم کیا،
حق اور انصاف کے ساتھ اپنی حکومت سلطنت کو چلاتے رہے۔ جب آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے صحابہ کے گروہ، جس کو تم بہتر سمجھو اس کو خلیفہ بنا لینا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے لوگوں، یہ میں نہیں بتاتا کہ آپ کس کو خلیفہ بنائیں گے، تم اپنی جماعت میں سے صحابہ کرام کے درمیان میں سے جس کو بہتر سمجھو اس کو خلیفہ بنا لینا۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے اور آپ کی خلافت لگ بھگ 10 سال تک چلتی رہی۔ اس کے بعد جب آپ پردہ فرما گئے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 3 دن کا ایسا وقت گزرا کہ جس میں ساری دنیا کے مسلمان بغیر خلیفہ کے رہے۔ بلوائیوں نے مسجد نبوی شریف پر قبضہ کر لیا۔ تمام صحابہ کرام نے متفق رائے ہو کر یہ فیصلہ کیا، 3 لوگوں کو منتخب کیا کہ ان 3 لوگوں میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے جس سے کہ سارے مسلمانوں کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو سب نے منع کر دیا۔ آخرکار جب 3 دن گزر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ بھی خلیفہ نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا جائے گا کہ تمام مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے جس وقت کوئی موجود نہیں تھا تو آپ بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے تیار کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد میں خلافت جو ہے بادشاہت میں بدل گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیٹا جو ظالم اور جابر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس نے اپنی حکومت لوگوں پر ظاہر کی اور زبردستی لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری تقریر کرنے کا عنوان یہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت کا معاملہ ڈائریکٹلی اگر اولاد در اولاد آنا ہوتا یا نسل در نسل آنا ہوتا یا پریوار واد کے طور پر آنا ہوتا تو میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدھے سیدھے خلافت حضرت علی کے ہاتھ میں آ جاتی۔ لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور انصاف پر اور صحابہ کرام کی جو بہت بڑی جماعت تھی ان کے حق اور انصاف پر کہ انہوں نے پریوار واد کو ختم کر دیا، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں جتنے بھی دیش تھے، جتنے بھی ملک تھے، جہاں جہاں حکومتیں چل رہی تھی، سب لوگوں نے یہی کانسیپٹ بنا رکھا تھا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ لیکن اسلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حکومت اور سلطنت اور خلافت یہ میراث نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان جس کو منتخب کر دیں، جس کو چن لیں، وہی انسان خلافت پر فائز ہو سکتا ہے، وہی انسان سلطان بن سکتا ہے۔